الحمد للہ عدد خلقہ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کل کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض گزار کی تھی۔ اللہ نے قیامت کی فکر دلائی کہ انسانوں یہی دنیا نہیں ہے کہ جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو لذتیں اور شہوتیں اڑاؤ، بلکہ یہ دنیا کے بعد اگلا جہان ہے، پھر آخرت کا میدان محشر ہے۔ تو اس دنیا کے اندر تمہاری ساری زندگی کے ظاہر اور باطنی احوال کا حساب ہوگا، اور حساب لینے والا رب العالمین ہوگا، جو علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور اس کے سامنے تم نے حساب دینا، اپنے ظاہر کا بھی باطن کا بھی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا عیش کی جگہ ہے، اڑاؤ، مرضی چلاؤ، مرضی نہیں، پیدا کرنے والے کی مرضی کے تابع چلنا پڑے گا۔ اگر پیدا کرنے والے کی مرضی کے تابع چلو گے تو وہاں سرخرو ہو جائیں گے، وگرنہ وہاں حساب ہوگا، اور حساب ہر بندے سے ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہے یا جاہل، ولی ہے یا ازقیاء ہے، اصفیاء ہے، انبیاء ہیں، رسل۔ اللہ اکبر۔ اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے میدان حشر میں حساب شروع کیا تو سب سے پہلے انبیاء کا ذکر کر دیا ہے، رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ اور فرما دیا حشر کے میدان میں جب ساری امت جمع ہوگی، ہر علاقے کے لوگ ہوں گے، ہر خطے کے لوگ ہوں گے، ہر ملک کے باشندے ہوں گے، ہر زبان والے ہوں گے، ہر رنگ والے ہوں گے، اور ہر حیثیت والے وہاں موجود ہوں گے، چھوٹے بڑے سارے موجود۔ اس پریشانی کے عالم میں امت کی نظریں انبیاء پر لگی ہوں گی۔ اس دہشت میں اللہ کے جلال کے سامنے دنیا پر نہیں مار سکے گی، سب کی نظریں اپنے اپنے نبیوں پر جائیں گی کہ آج نبی ہی ہمت کر کے آگے کوئی حالات بنائیں تو بنائیں، نہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر بندے کی نگاہ وہاں اللہ پہ ہوگی۔ اور اپنے طور پر کوئی کہے میں چالاکی دکھا دوں، دنیا میں چالاکیاں دکھائی جاتی ہیں، چالاکی بھی دکھائی جاتی ہیں، کوئی میرا وکیل آ جائے، کوئی پیسہ لگا لوں، کوئی دوستی لگا لوں،
کوئی سفارش لڑا دوں؟ فرمایا نہیں، یوم لا تنفع مال ولا بنون، نہ آج کے دن مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، نہ کوئی دوستی فائدہ دے گی نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، صرف انسان کو تن تنہا رب کے سامنے ہونا ہے۔ لیکن پھر اس موقع پر لوگوں کی نظر انبیاء پر ہی جائے گی، مال تو ادھر نہیں فائدہ دیتا ہے، نہ مال ہے، رشتہ داریاں بھی فائدہ نہیں دیتی چھوٹی موٹیاں، سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ انبیاء کوئی بات کر لیں۔ ہمارا نبی ہے اور نبی بہت بڑی شان والا ہے، عظمت والی شخصیت ہوتی ہے نبی۔ اللہ سب سے پہلے رسولوں کو بلائے گا، سامنے کر دے گا، آ جاؤ۔ لوگوں کے سامنے پہلا سوال ہی انبیاء سے ہو جائے گا، دنیا دنگ رہ جائے گی، توبہ اللہ میں کیا شے ہوں۔ ہماری نظریں انبیاء پہ جاتی تھیں کہ انبیاء ہمارے لیے کوئی سفارش کریں گے، کوئی بات کریں گے، پہلے نمبر پر انبیاء ہی سے سوال ہو گیا ہے اور انبیاء جواب دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے قوم کو فکر دلائی، قوم والو اپنے باطن کی اصلاح کر کے آؤ، اپنے ظاہر کی اصلاح کر کے آؤ، فائدہ ہوگا، وگرنہ پکڑے جاؤ گے، یہ چالاکیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، یہ چکر مکر ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا یوم، اس دن کو یاد کرو، یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ سارے رسولوں کو، نبیوں کو جمع کر دے گا، عوام دیکھ رہی گا، اور رسولوں پہلے تم سے حساب لیتا ہوں۔ رسولوں کا کیا حساب ہوگا؟ وہ تو نیک برگزیدہ عظمت والی شخصیات ہیں۔ رسول اور نبی سراپا ہدایت ہوتا ہے، رسول اور نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، بھول کر بھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، وہ گناہوں سے پاک مخلوق ہے۔ لیکن اللہ پہلے حساب لے کر دنیا کو جتلائے گا، اتنے عظمت والے پیغمبر ہیں، میں ان سے محاسبہ کرتا ہوں، تم کس بات کی مولی ہو؟ انبیاء سے سوال کس کا ہے؟ پھر اگلی بات کی ہے، انبیاء سے سوال اس بات کا ہوگا، ٹھیک ہے تمہاری نیکیاں ہیں، اللہ کی مرضی کے تابع چلے ہو، ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا، اعلیٰ ترین ہے، تمہارے طریقہ کار کو، تمہارے قول کو، تمہارے فعل کو ہم نے امت کے لیے رہنما بنایا تھا، امام بنایا تھا کہ نبیوں کی اقتداء کرو۔ لیکن انبیاء تمہارے سے میں ڈیوٹی لگائی، شریعت دے کر بھیجا تھا، دین دے کر بھیجا تھا، کتاب دے کر بھیجا تھا، تم نے اس کی تعلیم دی تھی؟ اللہ، تعلیم میں کمی تو نہیں آئی تھی؟ انبیاء سے اس کا سوال ہے، ساری قوم دیکھے گی کہ سوال انبیاء سے ہو گیا ہے۔ نبوت دے کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا، شریعت دے کر بھیجا، آگے میرا پیغام کس انداز میں پہنچایا، کیسے کیسے پہنچایا، ہر ایک تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ماننے والے نہ ماننے والوں تک بھی پہنچایا، بغض رکھنے والوں سے بھی بات کی تھی، اللہ۔ اور انبیاء واقعتاً ایسی بات بار بار ماننے والوں کو بھی سناتے رہے، نہ ماننے والوں کو بھی سناتے رہے، گالیاں دینے والوں کو بھی بڑی شفقت اور پیار سے دین سمجھاتے رہے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دے کر دین سمجھاتے تھے۔ کامیاب تو ہیں انبیاء، اپنے کردار میں بھی کامیاب، اپنے اعمال ظاہریہ باطنیہ میں کامیاب ہیں، اپنے تبلیغ دین میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن پھر اگلا سوال کس کا ہے کہ آپ نے دین پہنچایا، لوگوں نے کیا جواب دیا؟ بتاؤ، ان لوگوں کا آگے کا عمل کیا تھا؟ گویا سوال پلٹا عوام پہ چلا گیا، انبیاء کو کھڑا کر کے سوال کر کے وہ تو ہوئے سرخرو، عوام پہ پلٹ گیا سوال۔ تم نے دین کا حق ادا کیا تھا، تبلیغ کا حق ادا کیا، شریعت بیان کی تھی، صبح و شام بیان کی تھی، ایک قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ قوم نے مانا تھا نہیں مانا تھا؟ پوری اتباع کی تھی نہیں کی تھی؟ کس نے مخالفت کی تھی، کس نے اتباع کی تھی؟ بتاؤ۔ یوم یجمع اللہ الرسل
فرمایا اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ سارے رسولوں کو سارے رسول جمع ہوں گے، اللہ جمع کرے گا، اور فیقول، پھر اللہ سوال کرے گا کہ تم نے دین پہنچایا تھا، تبلیغ کی تھی، شریعت پہنچا دی تھی، دین پہنچا دیا، فیقول ماذا اجبتم، عوام کی طرف سے تمہیں جواب کیا دیا گیا تھا؟ اتباع پوری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ مخالفت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ دین کو قبول کیا تھا نہیں کیا تھا؟ ماذا اجبتم، عوام کے حوالے سے سوال کر دیا ہے، نبی سے، نبی کی امت کا سوال کر دیا ہے کہ نبی تم کامیاب ہو، لیکن دین پہنچایا، جن کو پہنچایا ان کی آگے کیا رپورٹ ہے وہ بتاؤ۔ اب امت ساری لگی ہوئی تھی کہ نبی ہماری سفارش کریں، نبی سے امت کے حوالے سے سوال کر دیا، آگے نبی کیا جواب دے رہا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا، سارے انبیاء کہیں گے، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کہیں گے قالوا لا علم لنا، لا علم، بس سارے کہیں گے کسی کوئی بھی علم نہیں، لنا ہمیں نہیں پتا۔ اللہ اکبر، دو سوال اٹھتے ہیں یہاں پر، آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے یا نہیں ہے؟ انبیاء سے جب سوال کیا قوم کو تم نے دین پہنچایا، قوم نے کیا رد عمل کیا تھا؟ مانا تھا نہیں مانا تھا؟ تو دو باتیں ہیں، انبیاء کی زندگی میں انبیاء جن کو دین سناتے تھے وہاں دو طبقے سامنے آئے تھے، ایک طبقہ ماننے والا سامنے آیا، ہمارے نبی نے دین پہنچایا، اعلان کیا، تو ماننے والوں میں پہلا نمبر صدیق کا تھا، صدیق اکبر کا، پھر ترتیب سے مانتے چلے گئے، جو مانتے چلے گئے ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، یہ میرے دین پر راضی، مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، کامیاب تو ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا، اور نبی ہی کی موجودگی میں ایک طبقہ ابو جہل کا بھی تھا، جو نبی نے دین پہنچایا لیکن مانا نہیں، عتبہ تھا، شیبہ تھا، عقبہ بن ابی معیط جیسے بدماش بڑے بڑے کافر تھے، نہیں مانا۔ ہر نبی کے اعتبار سے یہی بات تھی، کچھ ماننے والے تھے اور کچھ نہ ماننے والے تھے۔ اب نبی نے اپنی زندگی میں جو دین بتایا وہ تو نبی کے سامنے ہے، اور نبی کہہ سکتا ہے زندگی کے حوال کے حوالے سے یا اللہ انہوں نے مانا تھا، انہوں نے نہیں مانا، یہ سوال کا جواب تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیچھے لوگوں نے کیا کیا، اور پیچھے جانے کا سیدھا سا سوال ہے، نبی چلا گیا دنیا سے تو دنیا کے احوال کو، دنیا کے نظام کو جاننے والا صرف جو دنیا سے چلا گیا، اس کو نہیں پتہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو سوال کا جواب ٹھیک ہے، انبیاء یہ کہہ دیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو آپ نے دنیا سے اٹھا لیا، ہمیں کیا پتا پیچھے لوگوں نے دین کو قبول کیا نہیں کیا، عمل کیا نہیں کیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جواب تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی زندگی کے حوالے سے انبیاء تو بتائیں نا کہ یا اللہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، لیکن انبیاء اس کے بارے میں بھی کہیں گے، سب وفات کے بعد کا بھی کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم بھی نہیں، اور وفات سے پہلے کے دنوں کے بارے میں بھی کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ میں نے مثال میں ابو بکر صدیق صحابہ رکھے، مقابلے میں کافر رکھے ابو جہل، لیکن پتہ ہے نبی بتائے ایسا ابو جہل نے نہیں مانا تھا، اور ایسا ابو بکر نے سب سے پہلے مانا، لیکن نبی کیا کہے گا؟ ہر نبی کہے گا لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پتہ تو ہے بھائی، ابو بکر صدیق آپ کا ساتھی ہے، مثال میں ہمارے نبی کا، اسی طرح باقی نبیوں کے بھی بڑے عظمت والے لوگ ان کے ساتھ چلیں، تو بتاؤ یہ ہمارے ساتھی تھے، دین قبول کیا تھا۔ لیکن علم کا معنی دو ہوتے ہیں، دنیا کے اندر علم کا معنی ظن، غالب، تخمینہ، میرا خیال یہ جس کو دنیا کہہ دیتی ہے، یہاں ظن غالب پر، غالب گمان کے اوپر باتیں ہو جاتی ہیں، اور بندے کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ باشرہ تھا، سب کچھ تھا، ٹھیک تھا، ظاہری علیا،
کہتے ماشاءاللہ میرے علم کے مطابق بندہ بڑا مومن ہے، لیکن یہ تیرا علم کیا ہے؟ تیرا ظن غالب ہے، تو نے اس کی ایک چیز دیکھی، دوسری تیسری چوتھی، تو نے کہا بندہ مومن ہے، ظن غالب ہوا ہے، باقی حقیقت حقیقی علم کیا ہے وہ تو بھی نہیں جانتا ہے۔ تو انبیاء بھی ظن غالب کے اعتبار سے دنیا میں تو ظن غالب چلتا ہے، یہ معاملہ آخرت کا ہے۔ آخرت میں علم کا معنی یقینی علم، یقین کے ساتھ بات کرنا، ظن شن ادھر نہیں چلتا، گمان شمان نہیں چلتا، تخمینے نہیں چلتے ہیں۔ اس وقت انبیاء کہیں گے یا اللہ، پھر ظن کی بات ہے، بات آخرت کی ہے، تو سیدھی بات ہے لا علم لنا، جو ہمیں مان کر چلے تھے، جو ہماری آواز پہ لبیک کہہ کے چلے تھے، جو ہمارے ساتھ قدم بقدم چلے تھے، جو ہمارے پیچھے پیچھے مقتدی بن کر بھی چلے تھے، ہمیں کوئی یقینی علم نہیں کہ ظاہر ان کا تو ہمارے ساتھ، باطن کس کے ساتھ تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہم ظاہر کو جاننے والے تھے، ظاہر میں تو میرے صحابہ تھے، میرے ساتھ تھے، باطن میں کیا ہے ربا میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، باطن کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سوال انبیاء سے تھا کہ دین دیا بھوا کیا؟ انبیاء نے اپنی حقیقت کھول کر بتا دی اللہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ عجیب انداز اختیار کیا، لیکن دنیا کو پتہ چل گیا جب انبیاء کا محاسبہ ہو رہا ہے دین بتانے کے اعتبار سے، اور قبول کرنے نہ کرنے والوں کا تب کا بتاؤ ہمیں۔ انبیاء ہاتھ کھڑے کر گئے، دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کچھ نہیں چلتا ہے، اپنا کردار چلے گا، اپنا ظاہری درست کامیابی، باطن درست کامیابی ہے، یہاں دنیا کے چکر نہیں چلتے ہیں، تخمینے کی باتیں بھی نہیں ہیں، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے۔ فرمایا یہ خیال دنیا میں تھے، ادھر یقینی علم کی بات کرو۔ انبیاء بھی کہیں گے یقین کا ہمیں نہیں پتہ، یقینی علم ہم نہیں پتہ، ہمارے ساتھ چلنے والے ہم ظاہر ان کا اچھا کہتے ہیں، باطن میں کیا ہے؟ باطن اور دلوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تو انک انت علام الغیوب، ہم ظاہر کو جانتے ہیں، غیب میں کیا تھا ہم نہیں جانتے، تو جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کیسا کام! انبیاء بھی کہتے ہیں ہم باطن اپنے ساتھیوں کا نہیں جانتے ہیں، ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ ظاہر میں زبردست نیک لوگ بھی آئے، عظمت والے لوگ بھی آئے۔ اللہ، ایک بہت اہم بات ایک اور بھی سامنے آئی ہے اس جواب کے اندر، انبیاء اپنی امتوں پر انتہائی شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے۔ شفیق کا معنی مہربان، رحم کرنے والے، نرم۔ کہ انبیاء سے پوچھا، امتوں نے جواب کیا دیا؟ ہم ہوتے نا جائیں کھڈے جو جاتا لگے، ہمیں کیا ہے، ہم کہتے پرواہ نہیں جی، تو ایسے پار کر دیتے۔ لیکن انبیاء نے کمال جواب دیا ہے، نہ ماننے والوں کے خلاف اپنی رپورٹ پیش کی، نہ ماننے والوں کے باطن کے حوالے سے رپورٹ پیش کی، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہا اللہ ہمیں یقینی علم نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، یقینی علم تجھے ہے، تو غیب کو بھی جانتا، ظاہر کو بھی جانتا، باطن کو جانتا، تو خود حساب لے لے۔ گویا امت نے اپنی امت کے خلاف نبی نے رپورٹ ہی نہیں پیش کی ہے۔ کتنی شفقت کا معاملہ کیا! نہیں تو جیسے میں نے مثال میں ذکر کیا تھا، نہیں تو ہمارا نبی کہہ دے یہ ابو جہل بے ایمان نے مجھے تنگ کیا ہے، مجھے مارا ہے، مجھے ستایا ہے، یہ عتبہ تھا یہ کرتا تھا، یہ شیبہ یہ کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط یہ کرتا، یہ امیہ یہ کرتا تھا، ابی یہ کرتا تھا، فلاں یہ کرتا، یا لا، لیکن نبی خاموش، چپ۔ کس کے حوالے کر دیا کام؟ اللہ کے حوالے۔ انبیاء گویا کہ کتنے شفیق ہیں، اپنی امت کے خلاف بھی قیامت کے دن کوشش کریں گے ہم گواہی نہیں دیں، بچ جائیں، مخالفین کے حق میں بھی اور موافقین کے بارے میں بھی کہیں گے اللہ ظاہر باطن کو تو جانتا ہے، تو جان مکر مسئلے کو۔ انتہائی شفقت کا معاملہ کر کے انبیاء جائیں گے۔ انبیاء بڑے شفقت والے ہوتے ہیں، اسی لیے مارے کھا کر بھی یہ لوگوں کی ہدایت کی سوچ و فکر کرتے۔ لوگ گالیاں دیتے یہ دعائیں دیتے، لوگ پتھر مارتے یہ دعائیں دے کر کہتے بات تو سنو خدا کے بندو۔ یہ ان کی انتہائی شفقت تھی۔
انتہائی شفیق ہوتا ہے امت کے اندر نبی۔ تو اللہ نے قیامت کی فکر دلائی، قیامت کے اندر خدا کے بندو حساب ہوگا، تمہاری نظریں وہاں جائیں گی کہ ہمیں کوئی چھڑائے، انبیاء بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، تو وہاں بچانے والی طاقت ہوگی تو کون ہوگی؟ صرف اپنے اعمال، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرو۔ اللہ ہمیں اپنا ظاہر اور باطن درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔